बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। सिविल नाफरमानी की कॉल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने मुस्तरद कर दी और PIA बहाल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बनी गाला मुंतकिली पर हुकूमत का बाकायदा मौक़िफ़ आ गया है और अब तो रिचर्ड ग्रीनल ने भी यूथियों को दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस्ट कह दिया है। ये क्या चक्कर है? बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपका तावन भरपूर जारी है। 29 रमज़ानुल मुबारक तक लगाना है 100 मसाजिद में वाटर प्रोजेक्ट, और इंशाअल्लाह जो स्पीड जा रही है ये लगेगा। बेआब इलाकों की मस्जिदें हैं, वो मसाजिद, वो इलाके जहाँ पीने का पानी है कोई नहीं, लोग जोड़ों का पानी पी रहे हैं, उनके बच्चे भी पी रहे हैं, उनको आप साफ़ पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट लगाइए, उन प्यासों की प्यास बुझाइए। यार ये वीडियो मैंने देखी, यकीन करें इबरत, और ये इससे इबरत हासिल की जा सकती है, ये इससे आप सबक हासिल कर सकते हैं। ये वो बंदा है, वो इसका क्या नाम है, वुड कौन सा है, वो फिर जो है ना ये अदाकार है, और इसका घर जल गया, ये रो रहा है। ये वही है जो कोई कुछ अरसा पहले फ़लस्तीन पर खुश हो रहा था, उनकी बमबारी पर खुश हो रहा था, कातलों की बमबारी पर, मज़लूमों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पे खुश हो रहा था ये बंदा। और ये बंदा आज रो रहा है कि मेरा घर जल गया है। मुझे वो जिगर का शेर है ना, किसका है यार, मुझे कुछ इस तरह से याद पड़ता है कि तेरे सामने तेरा घर जले, तेरा बस चले न बुझा सके, तेरे मुंह से निकले यही दुआ कि न घर किसी का जला करे। आज लोग कह रहे हैं, जो फायर साइंटिस्ट हैं, जो बाकी लोग कह रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने लॉस एंजल्स पर एटम बम गिरा दिया हो। तो आप दूसरों पर, आप इंसानों पर अगर बमिंग करेंगे, बम गिराएंगे, तो फिर अल्लाह ताला इसी तरह से कुदरत ऐसे ही इंतकाम लेती होती है। ये मैं देख के आप यकीन कीजिए, ये आप को तस्वीर नज़र आ रही है, ये रिचर्ड ग्रीनल जो हमजिन्स परस्त, जिसके यूथिए बिल्कुल दीवाने हो गए जनाब, क्योंकि उन्होंने रिलीज़ इमरान खान का एक बार बार ट्वीट किया और इंटरव्यूज़ भी दिए वगैरह। अब वो एक कर रहा था, बाइडन इंतज़ामिया पर, डेमोक्रेट्स पे तनकीद कर रहा था कि भाई देखो इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से ये आग लगी, हमारा सब कुछ जल गया। उसके घर के सामने आग लगी हुई थी, उसका सब कुछ जल गया। तो वो बड़े गुस्से में था और सारा गुस्सा वो उन पर, अपने मुखालिफिन पर निकाल रहा था, डेमोक्रेट्स पर, क्योंकि ये रिपब्लिकन है, ट्रंप का मुशीर है। तो साथ ही यूथिया कूद पड़ा और उसने कहा चिल आउट रिचर्ड ग्रीनल, बट डोंट फॉरगेट टू पोस्ट वंस अगेन रिलीज इमरान खान। भाई ठंडे हो जाओ, मज़े करो, लेकिन रिलीज इमरान खान का टैग लगाना नहीं भूलना। दोबारा आपने एक दफ़ा आप पोस्ट कर दें, यानी ट्वीट कर दें कि रिलीज इमरान खान। रिचर्ड ग्रीनल ने मोहम्मद नवाज़ खान यूथिया को ये जवाब दिया, यू डोंट लिव इन साउथ कैलिफोर्निया, तुम साउथ कैलिफोर्निया में नहीं रहते, गेट लॉस्ट, पर दफा हो जाओ। अब यूथियों को ग्रीनल ने दफा कर दिया, यूथिया वो ट्वीट डिलीट करके भाग गया। ये यूथिया है कौन? ये वो गालिबन वही है ना जो वहाँ पर ज़ख्मी हुआ था। ये आर्मी पब्लिक स्कूल ने, रियासत ने, रियासती इदारों ने, पाक फ़ौज ने इस बेशरम को बाहर भेजा इलाज के लिए। फिर वहाँ पर ये जनाब सेटल्ड हो, पूरी फैमिली गई, सेटल्ड हो गए, वहाँ पर इन्होंने पढ़ना शढ़ना शुरू किया और ये फिर यूथिया बन गया। और यूथिया बन के रोज़ ही स्टेट के ख़िलाफ़, पाक आर्मी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पोस्टिंग करता है और भौंकता है। ये वो है जो जिस तरीके से जिसका वो कुर्बानियाँ हैं वो भी गईं और सारा कुछ, यानी इनका वालिद भी और ये भी, और इसी तरीके से ये बकवास करते रहते हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के इदारों पर, पाक फ़ौज पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर, पाकिस्तान यानी इस मिट्टी पर ये बकवास करते रहते हैं।
الحمدللہ بہت اچھی خبر ہے، پی آئی اے بحال ہو گئی بھائی، کیا بات ہے، زبردست قسم کی کہ پی آئی اے بحال ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ کو پی آئی اے کا وہ طیارہ جو فرانس پہنچا ہے اس کی لینڈنگ بھی دیکھیں، اور ساتھ ہی خواجہ آصف صاحب نے جس طریقے سے اس کا افتتاح کیا اس کو بھی دیکھیں، لیکن ساتھ ہی غلام سرور خان جو عمران خان کے دور میں وزیر ہوا بازی تھے، اور انہوں نے جس طریقے کی چول ماری، چول کیا ماری، جس طریقے کی سازش کی۔ اب اس سازش میں کون کون شامل تھا مجھے نہیں پتا، آپ کو پتا ہوگا، بہت ساروں کو پتا ہوگا، اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں حکومت ستو پی کے سوئی ہوئی ہے، ریاستی ادارے بھی اسی طریقے کا ایٹیچیوڈ ہے۔ غلام سرور خان کو کسی نے نہیں پکڑا، ان سے کسی نے پوچھا نہیں بھئی یہ بیان دے کے جو آپ نے ستیہ ناش کیا تھا پی آئی اے کا، 4.5 سال گزر گئے اور پی آئی اے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، اس کا نقصان کا ازالہ تو چھوڑ دیجئے، وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے اس کو کسی نے پکڑا ہی کوئی نہیں ہے، اس سے کسی نے پوچھ گچھ بھی نہیں کی، اس سے کسی نے، یہ ذرا آپ سن لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ 7 طیارہ لینڈ کر رہا ہے 4.5 سال کے بعد پیرس میں، اور ساتھ ہی یہ بھی خوشخبری کہ یو کے میں بھی، باقی یورپ کنٹریز میں بھی جلد از جلد جو ہے نا وہ بحال ہو جائیں گے، اور یو کے کی فلائٹس بھی۔ اور یہ ذرا سن لیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ سر، ہے تو یہ دکھ کی بات، افسوس کی بات، اور سب سے بڑھ کے شرم کی بات کہ ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ ہمارے پائلٹس، جس میں سے 262 آؤٹ آف 860 30% آلموسٹ، ان کے لائسنسز فیک ہیں، لائسنسز ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے ایگزامز پراپر نہیں دیے، خود نہیں دیے، ان کا وہ فلائنگ ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو سر یہ بتانا بھی ضروری تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ، اور صرف یہ بتا نہیں رہے، اس پہ ہم نے ایکشن بھی شروع کروا دیا ہے۔ سر ہم نے ایکشن بھی شروع کرا دیا ہے۔ دکھ کی بات ہے اور یہ شرم کی بات ہے۔ شرم کی بات آپ جیسے بے شرموں کے لیے ہے، آپ جیسے بے شرموں کے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ یہ ایبسلوٹلی جھوٹ تھا، اس میں کسی قسم کی صداقت نہیں تھی، پاکستان کے خلاف سازش تھی، پتہ نہیں کسی اور ایئر لائن کو، کوئی آپ کے مامے چاچے کی ایئر لائن تھی، اس کو فائدہ پہنچانا تھا، آپ نے بھٹھا بٹھا کے رکھ دیا پی اے اے کا، اور اب جو ہے نا وہ بحال ہوئی ہے اس حکومت کی ایفرٹ سے۔ میں تو حیران ہوں، مجھے تو دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے، یہ سن کے کہ جنہوں نے بٹھا بٹھایا وہ مزے کر رہے ہیں، وہ کوئی بکرے کھا رہا ہے، کوئی ککڑ کھا رہا ہے، ایکسرسائز مشینیں چلا رہا ہے، مزے سے بیٹھا ہے جناب محل نما جیل میں۔ آج بھی وہ جو بحال کروا رہے ہیں وہی چور ہیں، وہی صورتحال ہے آج بھی۔ ایک تو ریاستی اداروں کی یہ وہ صورتحال، جن کو پالا پوسا ہے نا، ان کا یہ صورتحال ہے، اور یہ انہوں نے یہ کیا ہے، یہ صورتحال ہے۔ یہ آئے سول نافرمانی کی کال الحمدللہ پاکستانیوں نے، اوورسیز پاکستانیوں نے مسترد کر دی، اور جناب بات یہ ہے کہ دسمبر میں کوئی 3.1 ارب ڈالر، جو 29% زیادہ ہے، پچھلی دفعہ کے دسمبر کے 29% زیادہ ہے، یہ یعنی کہ اب آپ اندازہ کیجئے پچھلی دفعہ کا جو دسمبر کا جو ریمیٹنسز آئیں ان سے 29% اس سے زیادہ ہے۔ اور یہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے دوست ہیں فخر درانی صاحب، اچھا وہ انہوں نے نا ایک کچھ عرصہ پہلے ایک بڑا مزے کا نا دلچسپ سی صورتحال، ان کو ایک نوٹ ملا کوئی 5,000 کا، جیسے انہیں غور کیا ہوگا کو 5,000 کے نوٹ کی آخر پہ نمبر پہ 804 آتا ہے، انہوں نے چڑھا دیا اپنے ٹویٹر پر، اور انہوں نے کہا جی یوتھی بڑی محبت کرتے ہیں اپنے لیڈر سے، لو جی یہ 5,000 کا نوٹ نیلامی میں کون لے گا مجھ سے، 804 نمبر۔ تو اگر آپ کو پسند ہے اور اگر آپ کو عشق ہے تو آپ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک یوتھیے نے کہا میں 50,000 میں خریدوں گا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ یہ نوٹ لے جائیں اور 50,000 دے جائیں، تو اب تک وہ یوتھیہ نہیں آیا۔ تو فخر درانی صاحب کہتے ہیں کہ یوتھیے اسی طرح کی محبت آن لائن یہ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، خان صاحب سے ان کو اصل محبت نہیں، انہوں نے اصلی بھی یہی چپیڑ ماری ہے کہ جو خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ ترسیلات زر بھیجے نہیں، اور یوتھیوں سمیت ہر کسی نے اس سے بھی زیادہ بڑھ کے بھیج دی۔
تو اس کا مطلب ہے یوتھیوں نے ویسے ہی چپیٹ مار دی خان صاحب کے منہ پر. تو یہ الحمدللہ اسی طریقے سے یہی صورتحال ہے کہ یہ پھر یہ ایک میں ویڈیو آپ کو ایک اور سنانے لگا ہوں. یہ میرے لیے تو بہت ہی افسوسناک ویڈیو ہے ویسے، لیکن آپ پہلے سن لیں پھر اس کے بعد میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں، اور پھر میں گورنمنٹ کا جو یہ ہے نا موقف وہ بھی بتاتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ امریکی تاریخ کے پہلے مجرم صدر بس اب سے چند روز بعد 20 جنوری کو حلف اٹھانے لگے ہیں. لیکن پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، یہ لیجئے. یہ بات درست کہہ رہے ہیں، اور یقیناً لیڈرشپ سے ہر پارٹی ورکر کی، پارٹی لیڈر کی، پارٹی ممبر کی خواہش ہوتی ہے کہ ملاقات ہو اور ان سے رہنمائی لی جائے. یہ ایک فقدان محسوس کیا جا رہا ہے، یہ خلا ہے ایک جماعت کے اندر جو 1 سال سے کم از کم بنا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ CWC کی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پھر آپ کے توسط سے گزارش کر رہا ہوں کہ جماعت کے CWC کی سب سے پہلے میٹنگ بلائی جانی چاہیے، اور اس میں ہر کوئی اپنے دل کی بات کہہ سکے اور رہنمائی لے سکے. قیادت سے ہونا چاہیے. انتہائی افسوس بھی ہے، حیرت بھی ہے، اور لوگ ہمیں میسج کر کے یہ شکوہ کر رہے ہیں، اور اس میں مطلب ہے نہ تو میاں صاحب کے پاس ٹائم ہے، نہ ہی مریم نواز صاحبہ کے پاس ٹائم ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے جن سے ان کے کارکن، ان کے باقی لیڈران، ان کے پارٹی کی MPAs MNAs وہ ملنا چاہتے ہیں، رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں مل رہا. میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ خان صاحب میں یہ کیپیبلٹی اور خان صاحب میں یہ تو ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے. میرا خیال ہے میں دیکھ رہا تھا، وہ ابھی بنی گالہ میں تھے یا وہاں تھے زمان پارک میں، اگر آپ کارکنوں کو، باقی MNAs MPAs کو اور باقی لیڈران کو، اور ان کو تو چھوڑیں نا، ان کی میٹنگ ہوتی تھی روز ہی اپنے ٹک ٹاکر سے. وہ لوگ جن کے 500 بھی کوئی فالورز یا سبسکرائبرز ہوتے نا، ان کو بھی بلا کے بیٹھے ہوتے تھے، اور یہ ان کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. آپ اس کو جس طریقے کی بھی کامیابی کہہ لیں، یہ روز ہی آ کے ٹی وی پہ بیچارے یہ وہ کرتے ہیں. میں تو حیران ہوں، پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، آئی ڈونٹ نو. اچھا، اب صدر ٹرمپ کو سزا مل گئی ہے. وہ کیسے؟ جیل کی سزا نہیں ہوئی، انہیں جرمانہ بھی نہیں ہوا. وہی زنا والا کیس، وہی کیس کہ جو انہوں نے ایک پورن سٹار کو پیسے دیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے پیسے دیے لیکن پیسوں کو پھر چھپایا ہے. آپ نے کوئی $1.5 دیا کہ پتہ نہیں $1,30,000 اور دیا، اور پھر چپ رہنے کے لیے اسے، اور 2016 میں، اور پھر ان پیسوں کو چھپایا ہے. اس پر ان کو سزا ملی، اور سزا کیا ملی کہ انہوں نے کہا کہ ان کے ریکارڈ پہ لکھ دیں کہ یہ مجرم ہے، ان کے ریکارڈ میں لکھ دیں کہ انہوں نے جرم کیا ہے، باقی ان کو جیل بھی نہیں ہونی اور باقی ان کو جرمانہ بھی نہیں ہونا. چلیں جی، ٹرمپ صاحب نے یہ پوری کوشش کی، سر توڑ کوشش کی. وہ کورٹ آف اپیل میں گئے کہ جناب اب جو ہے نا یہ اس کورٹ کو، یہ جو نیچے والی کورٹ مجھے سزا دینے لگی ہے، اس کو روکیں کیونکہ یہ مجھے سزا نہ دے، یہ اس کو آپ سٹے آرڈر کرائیں. کسی نے اس کو سٹے نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کو نہیں روک سکتے. اگر کاش وہاں پہ امریکہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتا، میں انتہائی معذرت کے ساتھ، یا ثاقب ناصور والی یا ہائے رافیہ والی عدالت ہوتی، وہ اسی وقت انہوں نے سٹے دے دینا تھا عمران خان کے حق میں. میں کہتا ہوں کہ پھر عدالتیں یا ججز صاحبان کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، عمران خان کے حق میں ہمیشہ ہی سٹے دیا، یہ بھی نہیں سنایا جائے گا، یہ بھی نہیں سنایا جائے گا، یہ بھی نہیں، اور نواز شریف کے خلاف دیا. نواز شریف کا آپ دیکھ لیں، وہ جو پینما والا کیس تھا، اور پھر اس کے بعد وہ اقامہ، اور پھر اس کے بعد وہ نیب والے کیسز، وہ ایمن فیلڈ وغیرہ، اس پہ باقاعدہ مانیٹرنگ جج لگ گئے، اور اس پر 6 مہینے کا، اور پھر اس کے بعد ان کو ایکسٹینشن لینا پڑی، اور اس طریقے سے کہ اتنے میں آپ فیصلہ سناؤ گے، ہر صورت سناؤ گے. تو وہاں یہ چکر ہے، اور یہاں جہاں سنانے لگتے ہیں ان کو سٹے دے دیتے ہیں.
تو یہ اگر وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ یا ہائے رافیہ والی عدالت ہوتی یا ثاقب ناصور والی ہوتی تو انہوں نے ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے نا وہاں پہ اسٹے دے کے سب کچھ بند کرا دینا تھا. یہاں پر یہ میں دیکھ رہا ہوں نا، مصیبت تو یہ ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایف آئی اے نے کوئی وہ 3-4 اکاؤنٹس بھی پکڑے ہیں، کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے، کوئی 10 اکاؤنٹس مزید بھی جو ہے نا انہوں نے ان کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں. تو کیوں؟ یہ ابھی جو یو اے ای کے صدر آئے مریم نواز صاحبہ نے ان سے مصافحہ کیا اے آئی سے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کیسی ان کی غلط تصاویر بنائی گئیں، ان کی وہ بوسے والی تصویر بنائی گئی، ان کے وہ حق کرنے والی تصویر بنائی گئی، ویڈیو بنائی گئی باقاعدہ. لوگوں نے ہمیں بھیجی کہ جی یہ فیک ہے یا اصل ہے. میں نے کہا فیک ہے، ہر کسی کو نہیں پتہ چلتا، ہر بندہ سوشل میڈیا کا ماہر نہیں ہوتا. جس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا گیا، بہت سارے لوگ، سیانے لوگ بھی وہ ہو گئے. اب اس کے بعد وہ ایف آئی اے نے کارروائی کی. مجھے تو نہیں لگتا کہ ایف آئی اے کوئی کارروائی کرے. ایف آئی اے نے عظمہ بخاری صاحبہ کے حق میں کون سی کارروائی کر دی؟ ان کے خلاف جو اس طرح کی ویڈیوز چلائی گئیں، اور اس میں مطلب اب آپ اندازہ کریں کہ ایک عام آدمی کس امید پر بیٹھے اور کون سی امید لگائے کہ جہاں وزیروں کے، وزیر اعلیٰ کے، وفاقی وزراء کے اور صوبائی وزراء کے بھی ان کے ساتھ اگر زیادتی ہو جائے تو ان کے بھی وہ نہیں پکڑتا ایف آئی اے، اور ان کے حق میں بھی کوئی کارروائی نہیں کرتا، اور ان لوگوں کو بھی کوئی گرفتار نہیں کرتا. باقی لوگ کون سے ہوں گے جو اس میں بیٹھے ہوں گے کہ جناب اس طریقے سے. اور خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے بالآخر کہ اب وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جناب اس کو بنی گالہ منتقل کیا جا رہا ہے یا یہ کہ خواجہ آصف صاحب نے اب کہہ دیا ہے کہ نہ کو بنی گالہ منتقل کیا جا رہا ہے، نہ ان کو رہائی دی جا رہی ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی ایسی آفر دی جا رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. خان صاحب نے تو ایک مرتبہ پھر بہکی سی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، نا امیدی والی باتیں شروع کر دی ہیں، جو کہ باہر آ کے ان کی بہن نے بھی، اور اسی طریقے سے تو خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب اب کسی قسم کی کوئی آفر نہیں ہے. میرا خیال ہے آفر تو خیر ان کو کی گئی تھی، اور جس کا اظہار اپنا رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کیا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں اطمینان سے بیٹھنے دے، حکومت کرنے دے، بھلے آپ بنی گالہ بیٹھ جاؤ یا جہاں بیٹھ جاؤ. یہ ہے نا ان کا کلپ، میں نے آپ کو سنوایا تھا نا. لیکن چونکہ وہاں سے بھی وہ کہتا نہیں جی مجھے غیر مشروط طور پر چھوڑیں، میں باہر آ کے اودھم مچاتا رہوں، میں باہر آ کے اسلام آباد پہ چڑھائی کرتا رہوں، میں نے عصر کے وقت اسی طرح سے ٹی وی پر میرا خطاب بھی ہو، میں سوشل میڈیا پر بھی یہ انتشار پیدا کرتا رہوں، میں اسی طرح سے بدماشی کرتا رہوں اور پورے ملک میں عدم استحکام پھیلاؤں، اس پر مجھے چھوڑنا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز چپ تو میں نہیں بیٹھوں گا. تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اگر چپ نہیں بیٹھنا تو پھر اسی طرح سے بنی گالہ میں بیٹھے رہو. وہ یہ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں حسن ایوب صاحب، وہ ان کو اڈیالہ میں بیٹھے رہو. وہ ان کو خان صاحب کو اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہے کہ یہ جو اڈیالہ کے چانسلر بیٹھے ہیں نا، یہ ادھر اڈیالہ میں ہی بیٹھے رہیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام احباب اور زی این نیوز کے تمام محترم ویورز کو السلام علیکم. ناظرین کرام، ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن نے صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ میں 29 رمضان المبارک تک بے آب، پانی کی قلت اور خشک سالی والے علاقوں کی 100 مساجد میں واٹر پروجیکٹ نصب کرنے کا تہیہ کیا ہے، اور یہ کار خیر اور کار عظیم آپ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور ماؤں بہنوں کے تعاون سے ہی انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا. آباد وطن عزیز میں بسنے والے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں، اور 2022 کے سیلاب کے بعد صاف پانی کی مزید قلت ہوئی اور پانی کے مسائل حد سے زیادہ بڑھ گئے. ان علاقوں میں بسنے والے لوگ ندی نالوں اور جوڑوں کا مضر صحت، جراثیم اور حشرات الارض سے آلودہ ایسا پانی پینے پر مجبور ہیں جہاں سے جانور بھی ان کے سامنے وہی پانی پیتے ہیں، اور مختلف جانور اسی پانی کے اندر گھسے ہوئے نظر آتے ہیں. ناظرین کرام، زی این نیوز کے محترم ویورز اور ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے احباب، پاکستان میں مقیم اور بیرون ملک مقیم پاکستانی دوستوں کے خصوصی تعاون اور محبت سے ہم نے الحمدللہ اب تک بے آب علاقوں کے سینکڑوں دیہاتوں اور بستیوں کی آبادیوں اور مساجد میں صاف پانی فراہم کیا، جس سے پانی کو ترستی خلق خدا نے سکھ کا سانس لیا اور عوام الناس کی زندگیوں کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہوا.
अहबाब, पानी की किल्लत वाले इलाकों का बाकायदा सर्वे करके मेरिट पर और इंतहाई डिजर्विंग इलाकों की 100 मसाजिद को सिलेक्ट किया गया है, जिनमें इंशाअल्लाह 29 रमज़ान मुबारक तक पानी फराहम करना है। जिन जिन मसाजिद के नमाजी और कुरान मजीद की तालीम हासिल करने वाले बच्चे और बच्चियाँ और मस्जिद की मुल्का आबादी दर्द दिल रखने वाले मुसलमान माओं बहनों के मुंतज़िर हैं, उनमें से कुछ की तफसील यूँ है। मस्जिद हज़रत बिलाल, मस्जिद फैज़ान मदीना, मस्जिद फवाद, मस्जिद हाजी फजल, मस्जिद कुबा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अब्दुर्रहमान बिन औफ, मस्जिद फ़ारूक आज़म, मस्जिद अम्मार बिन यासिर, जामा मदनी मस्जिद, मस्जिद अबू बकर सदीक, मस्जिद गुलजमान, मस्जिद ख्वाजगान, मस्जिद हैदर करार, मस्जिद अफ़ारिया, मस्जिद अमीर हमज़ा, मस्जिद फैज़ान सदीक अकबर, मस्जिद ज़करिया, मस्जिद अल्लाह वाली, मस्जिद नूरानी शरीफ, मस्जिद गौसिया, मस्जिद मदीना, मस्जिद सरवरी। जामे तिरमिज़ी में फरमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डालना भी सदका है। नाज़रीन, जब तक अल्लाह के घर आबाद रहेंगे, अजर व सवाब का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। जो इस अर्ज़ी दुनिया को छोड़ कर चले गए, अपने उन प्यारों के इसाले सवाब के लिए, अपनी और अपनी फैमिली पर रहमतें और बरकतें हासिल करने के लिए, मुसीबतों से छुटकारा हासिल करने के लिए मिलकर अपनी ज़कात, सदक़ात, फ़ितराना और दीगर अतियात के ज़रिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का साथ दीजिए। अल्लाह ताला और हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल कीजिए। दुखी इंसानियत के दुख दर्द बांटने में ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का साथ दें। मी जफर से बना पील का भी मुझे मुतशे बनस्ता मेरे साढ़े तकलीफ नहीं मेरी जमा से उबा लगा भी मेरे से दवा करी। जफर अंकल, हमारे मस्जिद में पानी का निज़ाम बनाओ, हम बहुत परेशान हैं। जफर साहब को अपील करें कि सारा पानी का मसला है इतों का जो है ना हुजू वास्ते बिल्कुल औखे थींदे पाए, अगर कोई मेहरबानी थी सकती है कि सारे मसले हल करें। मैं जफर नकवी साहब से अपील करता हूँ कि हमारे इलाके में पीने का साफ़ पानी नहीं है, वज़ू के पानी के लिए भी मसाइल होते हैं। जिस तरह ज़फ़र नकवी साहब दीगर मसाजिद में काम कर रहे इस तरह हमारी मस्जिद में भी काम करके अजर हासिल करें। अल्लाह ताला से इंदल्ला माजूर हों। तो ज़फ़र साहब को अपील करें मेहरबानी करके तावन कीता वने जी, बाकी मस्जिद मसाइल तो हल कीते मेहरबानी करके सारी मस्जिद बहुत ज्यादा मसाइल रह पैन बरे मेहरबानी करके सारे नाल तावन कीता वने। ये सब अल्लाह का घर है। ज़फ़र नकवी साहब को इल्तिमास करें ने ये मेहरबानी करें तरह में पानी तो सारा बंदोबस्त पानी अल्लाह के घर को आबाद करने वास्ते सारे नाल मदद की थी मैंने। हमारी जामिया मस्जिद है, ये ज़फ़र नकवी साहब काम करा रहे हैं, दूसरे मस्जिदों में इसने काम कराया है और हमें इन चीज़ों की अशद ज़रूरत है। इनसे गुजारिश है, इनसे अपील है कि ये अल्लाह का घर है, इनको अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए, मेहरबानी होगी आप काम कराएं हमारा। ज़फ़र नकवी साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने और भी हमारे इलाके के आसपास वहाँ भी उन्होंने काम किया है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमें जो है ना पानी की अशद ज़रूरत होती है और उनको हम जो है ना ये भी अपील करते हैं कि हमारा भी ये वो काम कर दें। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये हमारे मोहल्ले की जामे मस्जिद है। ज़फ़र नकवी साहब आपने मसाजिद में बहुत से काम कराए हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अच्छा बदला दुनिया व आखिरत में अता फरमाए। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ये जो हमारी मस्जिद की बुनियादी ज़रूरत है इसको आप पूरा फरमा दें, अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। ज़फ़र नकवी साहब को अर्ज़ करें कि जिमें तो सभी मसाजिद काम करें पर सारी मस्जिद काम थी वने तो ज़रूरत है साहब। नीस जगह जमात है बेहतरी क्या नस्ता है पर साहब का दा दरख्वास्त का चेला दे पूरा दे मेरी मदद वके अपील करते पानी के निजाम नहीं है, हमारा बहुत परेशान है। मस्जिद थोड़ा बन जाएगा, इधर लोग नमाज के लिए आता है, ज़फ़र साहब दरख्वास्त करते हैं मस्जिद के लिए थोड़ा मदद कर दे। ज़फ़र साहब ये जो मस्जिद अक्सा है वज़ू के लिए पानी मुयस्सर नहीं है। हम गुजारिश करते हैं कि हमारे इलाके के गरीब लोग हैं, मस्जिद में पानी नहीं है, अगर हो सके तो इंशाल्लाह दुआ करेंगे। अच्छा ज़फ़र साहब को अपील कर रहे हैं बिना इलाके जो है पानी देते किला दूर कर दे, पहले सारे इलाके जो पानी दो किला दूर बहुत थोड़ी मेहरबानी हो रही है। मस्जिद का पानी बहुत सख्त किला था, इतना भी मीठा पानी कोई नहीं था, उस वाला पानी है तो कोड़ा है बहुत मीठे पानी मेहरबानी थी संगत बहुत चंगी है।